ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ قوم ثمود ایک عرصے تک اس طریقے پر قائم رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں پر پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، وہ کیسے ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کفار قریش، جب میں نے قوم ثمود کو عذاب دیا تو انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا؟ کیا میں نے انہیں زلزلے سے ہلاک نہیں کیا؟ اور میں نے جس عذاب سے انہیں ہلاک کیا اس کے بعد والی امتوں کو میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں قوم ثمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے، چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے چوتھے دن ان پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو ہے کوئی ایسا شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی صورت یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کو حفظ کرنا واجب عین ہے۔ احادیث میں قرآن مجید یاد کرنے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، ترغیب کے لیے یہاں 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آخری آیت جو تو پڑھے گا وہاں تیری منزل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید یاد کرنے اور اپنے بچوں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔